صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمارا سبق نمبر 38 ہے، 38، اور یہ بہت اہم کورس، بہت اہم سیریز چل رہی ہے۔ میں ہمیشہ ہر سبق کے شروع میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سبق کو آپ ایک عام روٹین کی ویڈیو کے طور پہ نہ دیکھیں، بلکہ اس کو آپ گیم چینجر کہہ لیں یا لائف چینجر کہہ لیں، یا آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، ہمیں اس ڈائریکشن پر سیٹ کر سکتا ہے جس ڈائریکشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سیٹ کر کے گئے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سیرت سے ہی ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ سنیں، اس کا ماحول بنائیں، لوگوں کو متوجہ کریں، اس کے نوٹس بنائیں، اور دوسرے نمبر پر درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک اہم سیریز کہہ لیں یا واقعات کہہ لیں، وہ واقعات ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مختلف ڈیلیگیشنز، مختلف وفود آتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، ان کے سوالات ہوتے تھے یا اعتراضات ہوتے تھے یا شرائط ہوتی تھیں۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، سیرت کا مستقل ایک چیپٹر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کون کون سے وفد آئے، کون کون سے ڈیلیگیشن آئے، کیا بات چیت ہوئی، آپ نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا، کس طریقے سے ریئیکٹ کیا، ان کا بیہیویئر کیا تھا، آپ کا بیہیویئر کیا تھا۔ اس میں سیکھنے کی بہت چیزیں ہیں، اس کو آپ انٹرنیشنل ریلیشن کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ عالمی تعلقات کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے عالمی تعلقات، ایک مسلم لیڈر کے یا ایک مسلم ملک کے عالمی تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے، اس کی گفتگو مذاکرات کیسے ہونے چاہیے۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو وفود کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں سے جو پہلا وفد آپ کے پاس غیر ملکی وفد، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جزیرۃ العرب کے باہر سے جو وفد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہلا وفد آیا تھا، تو وہ حبشہ سے آیا تھا۔ یعنی جب مسلمان مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے، جس کے واقعات آپ پہلے تفصیل سے سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، تو وہاں کے عیسائی لوگوں نے یہ طے کیا، یہ مشورہ کیا کہ بھائی یہ لوگ جس رسول کی، جس پیغمبر کی بات کرتے ہیں، ہم خود جا کر ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ تو تقریباً 20 افراد پر مشتمل یہ وفد حبشہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، مسجد حرام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، آپ کی زیارت کی، گفتگو کی۔ گفتگو کے اختتام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر کے ان کو سنائی اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ان عیسائی لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے قرآن کریم کی وہ آیات سنی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی کتابوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو اوصاف پڑھتے تھے کہ وہ یہ پیغمبر ایسے ہوں گے، یہ ان کی صفات ہوں گی، جب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی شخصیت ہیں، اس لیے انہوں نے ایمان لانے میں کوئی دیر نہیں کی۔ اچھا، جب یہ وفد ملاقات کر کے واپس جانے لگا، تو ابو جہل اور قریش کے سرداروں کا ایک گروپ انہوں نے ان کو راستے میں روک لیا اور کہا کہ تم عجیب لوگ ہو، تمہیں تمہارے لوگوں نے بھیجا تھا کہ بھئی تم یہاں پر آ کر معلومات حاصل کرو، ان کے دین کے بارے میں پوچھو، ان کے مذہب کے بارے میں پوچھو، پھر جا کر ان کو بتاؤ تم یہاں پر آئے ہو، ابھی بیٹھے بھی نہیں کہ ان کے مذہب کو، ان کے دین کو تم نے اختیار کر لیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا، ما رأیت ما نعلم رکبا احمق منکم، تم سے زیادہ بے وقوف لوگ تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے، تم کیسے بے وقوف لوگ ہو کہ تمہیں بھیجا تھا کس کام کے لیے، تم کر کے کیا جا رہے ہو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ لا نجاہلکم، کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کر سکتے، بس تم جانو تمہارا کام جانے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے، ہم جو معلومات کرنا چاہتے تھے، ہم نے وہ معلومات کر لی ہیں۔ قرآن کریم سورۃ القصص کی جو آیات ہیں 52 سے لے کر 55 تک، تو سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات اسی موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب ہم بہ یؤمنون، کہ جن کو ہم نے
قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ آیات، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، یقیناً یہ برحق کلام ہے ہمارے رب کی طرف سے، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ اس سے پہلے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو تورات اور انجیل کو پڑھنے والے لوگ ہیں تو تورات اور انجیل میں تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی جب آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اصل عیسائی، اصل یہودی، اصل تورات کا ماننے والا، اصل انجیل کا ماننے والا وہ ہے جو قرآن کو مانے اور اللہ کے رسول ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور آخری پیغمبر تسلیم کرے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تورات کا ماننے والا ہوں، میں انجیل کا ماننے والا ہوں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، قرآن پر ایمان نہیں لاتا، اٹ مینس کہ وہ انجیل کو نہیں مانتا۔ اور یہی چیز قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو بتائی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کوئی حق کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، یعنی کوئی حق کے راستے پر تم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک حتی تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، اس پر عمل کرو، اور جو چیزیں تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ تورات پر ایمان لاؤ گے تو تورات آپ کو خود اس بات پہ مجبور کرے گی کہ قرآن پر ایمان لائیں، انجیل پر، بائبل پر ایمان لائیں گے تو وہ آپ کو خود اس بات پر مجبور کرے گی کہ تم قرآن پر ایمان لے آؤ۔ تو یہی وہ کہنے لگے انا کننا من قبلہ مسلمین، کہ ہم تو پہلے سے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، کہ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ یعنی ابو جہل لوگ ان کو پریشان کر رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب یہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس کو ٹال دیتے ہیں، زیادہ اس کو لفٹ نہیں کراتے، بس سنی دوسری جگہ متوجہ ہو گئے کہ یار ایسی فضول بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، ٹال دیتے ہیں اس کو۔ وقالوا، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، بھائی تمہیں سلامتی ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نادان لوگوں سے، جاہل لوگوں سے بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتے، ہم ان سے نہیں الجھتے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے جاہل لوگوں سے بحث مباحثہ کرنے کا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ان کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، پہلی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جو حبشہ گئے وہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ مکہ کے مشرکوں نے پریشان کیا، تنگ کیا، وہ تنگ ہو کر ان کو جانا پڑا حبشہ۔ تو جہاں جہاں اسلام کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اسلام کے خلاف سازش کی جائے گی، اگر وہ ہمیں بظاہر کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے کہ بھئی مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اسی کے اندر بہت سے ایسے پہلو موجود ہوتے ہیں جو اسی وقت اسلام کی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان حبشہ گئے، وہاں کے عیسائیوں سے ملاقات ہوئی، ان سے تعارف ہوا تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے آئے اور مسلمان ہو کر واپس حبشہ چلے گئے۔ اگر یہ مسلمان حبشہ نہ جاتے تو ان کو اسلام کا پیغام نہ پہنچتا، وہ مسلمان نہ ہوتے، تو پہلے اسلام کا پیغام مکہ مکرمہ اور ارد گرد کے علاقوں کے اندر تھا، اب وہ پیغام پھیل کر ایک انٹرنیشنل پیغام بن گیا، عالمی سطح پر اس کو ریکگنائز کیا جانے لگا اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ تو اس شر سے اللہ تعالیٰ نے خیر برآمد کر دی۔ اور ایک اور اہم چیز جو ہمیں اس سے سبق سیکھنے کو ملا، یہ جو آیات میں نے تلاوت کی اور جو واقعہ میں نے بتایا،
کہ جب ابو جہل کے لوگ ان کو پریشان کرنے لگے تو انہوں نے کہا رہا میں کوئی زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا. اس میں بھی ہمارے لیے میسج اور پیغام ہے. دیکھیں ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھیں. بعض اوقات جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، وہ سوال اس لیے نہیں کر رہے ہوتے، اس چیز کا ہمیں سوشل میڈیا پر کمنٹس میں ہر جگہ بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے، سامنے والے کا منہ بند کرانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے. وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ مجھے کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو میں مان لوں گا. اور قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دلائل دیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کہ نمرود لاجواب ہو گیا، لیکن نمرود مسلمان نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، دلائل دیے، معجزات طلب کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کو اژدہا بنا دیا، سارے چیزوں کو وہ نگل گیا. جادوگر مسلمان ہو گئے، فرعون مسلمان نہیں ہوا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلیل سے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ جب اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی سمجھنا نہیں ہوتا. ایسی صورتحال میں چاہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ سے بحث کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ آپ کا کوئی کزن ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھائی ہو، ایسی صورت میں ان سے بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں اور وہ اس ٹھیک راستے میں صراط مستقیم میں کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے. ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی غلط راستے پر بھی ہوتا ہے تو وہ یہ کوشش بہرحال کرتا ہے کہ میں اپنے اس غلط کام کو کسی طرح جسٹیفائی کروں، جس طرح شیطان نے کیا تھا کہ جب شیطان کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو شیطان نے انکار کیا. صرف انکار نہیں کیا، اپنے اس انکار کو جسٹیفائی بھی کیا کہ انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں. مجھے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، میں ان سے افضل ہوں. تو اپنے اس گناہ کی جسٹیفیکیشن دی. تو اس جسٹیفیکیشن دینے سے شیطان کا عمل ٹھیک نہیں ہو جاتا. اسی لیے ہمارے وہ تمام مسلمان بھائی جو ایک صحیح طریقے سے قرآن حدیث کو، جو امت کا، جمہور امت کا قرآن حدیث کا فہم ہے، اس پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. بعض اوقات اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، جب جواب دیا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے، سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ پھر بھی آگے سے اعتراض در اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد وہ سمجھنا نہیں چاہتے. تو ایسی صورت میں ان کو یہی کہنا چاہیے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، بھائی تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم جاہلوں سے بحث مباحثہ نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی یہ صفات ذکر کی ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام، کہ جب جاہل اس طرح کے لوگ فضول بحث مباحثہ کرنے والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام. تو اس طرح سوشل میڈیا پر بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی پوسٹ آئی اس پہ کمنٹ، پھر کمنٹ در کمنٹ. ہاں ایک کام آپ لوگ یہ کیا کریں، یہ کرنے کا کام ہے جس کو بعض اوقات ہم لوگ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن یہ اس کی اہمیت ہے کہ آپ کوئی پازیٹیو، کوئی اچھا کام دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ سیرت کی کلاس آپ سن رہے ہیں، اس پہ جا کے یا کوئی بھی اچھی چیز آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتی ہے اس پہ جا کے کمنٹ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ لکھیں، تاکہ جہاں پر نیگیٹو کمنٹ، اب کوئی نیا بندہ جب آئے گا وہ دیکھے گا کہ بھائی میں اس کے کمنٹس دیکھنا چاہتا ہوں، جب وہ کمنٹس دیکھے گا تو جہاں اس کو نیگیٹو کمنٹس مل رہے ہوں گے اس کو پازیٹیو کمنٹس بھی ملنے چاہیے. ہمارے یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، استفادہ بھی کر لیتے ہیں، دل ہی دل میں تو کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، لیکن کمنٹ میں جا کے نہیں لکھتے. اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے، لیکن فضول بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں بہت ہی ایک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اس سے بہت زیادہ تکلیف پریشانی ہوئی. وہ یہ کہ جب آپ شیب ابی طالب سے نکلے ہیں، جو آپ کا بائیکاٹ کیا گیا 3 سال، اس سے آپ جب باہر نکلے ہیں تو پہلے تو وہ 3 سال کا بائیکاٹ کتنا ایک اعصاب شکن اور کتنا ایک مشکل مرحلہ تھا جو 3 سال آپ نے گزارا. اس سے جب آپ نکلے ہیں تو اس سے نکلنے کے کچھ ہی دنوں بعد، یعنی نبوت کے 10ویں سال، اس سال کے بالکل آخر میں آپ علیہ السلام کے عزیز ترین اور آپ کے محبوب ترین چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال کے وقت حضرت ابو طالب کی عمر تقریباً لگ بھگ 80 سال سے کچھ زیادہ تھی. اچھا، ان کا انتقال ہوتا ہے اور پھر ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے. اب یہ جو 2 شخصیات ہیں،
ہم بار بار یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ان دونوں شخصیات کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کتنی اہمیت تھی، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کس طرح سپورٹ کیا۔ آپ اگر جناب ابو طالب کی بات کریں تو ہمیشہ آپ کی مدد میں پیش رہے، ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، آپ کو سپورٹ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جناب ابو طالب نے سارے عرب کو اپنا دشمن بنا لیا، ان کی دشمنی مول لی، بائیکاٹ کا شکار ہونا پڑا، محصور ہونا پڑا، فاقے کاٹنے پڑے، شہر سے نکالا گیا، شیب ابی طالب میں جانا پڑا، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن اپنے بھتیجے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی پر، ان کی حفاظت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا ایک غم کا مرحلہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عزیز ترین چچا اور آپ کے اتنے بڑے سپورٹر جن کی آغوش میں آپ پلے بڑھے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر دیکھیں تو محض میں پہلے اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ حضرت خدیجہ محض ایک زوجہ نہیں تھیں، وہ ایک محض بیوی نہیں تھیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہترین مشیر، بہترین ایڈوائزر تھی، بہت اعلیٰ درجے کی فہم، فراست، مومنانہ بصیرت رکھنے والی خاتون تھیں۔ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوطی سے کھڑی رہیں، تسلی دیتی رہیں۔ وہ شخصیت جن کے پاس آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ملتی تھی، آپ کو سکون ملتا تھا، وہ حضرت خدیجہ کی شخصیت ہے۔ تو ایک طرف آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں واقعات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک سانحے کی حیثیت رکھتے تھے۔ وفات کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 65 برس تھی۔ آپ کی تدفین مقام حجون میں کی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود ان کی قبر مبارک میں اترے، اور اس وقت تک چونکہ جنازے کا حکم نہیں آیا تھا تو اس لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، جنازے کا حکم بعد میں آیا اور وہاں پر ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین جہاں پر ہوئی، جہاں ان کی قبر مبارک موجود ہے، اس کو جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں نے اس آپ وہاں قبرستان تشریف لے گئے ہوں گے۔ اصل میں مکہ مکرمہ کا جو آپ کو پتہ ہے، مکہ مکرمہ کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، تو مکہ کا جو نشیبی علاقہ ہے، جو ہموار علاقہ ہے، اس کو بطحا کہا جاتا ہے۔ پھر مسجد حرام کا جو مغربی علاقہ ہے اور جنوبی سمت میں، مغرب اور جنوب کی سمت میں جو علاقہ ہے، اس کو مسفلہ کہا جاتا ہے، جبکہ جو مشرقی حصہ ہے اس کو معلات کہا جاتا ہے۔ تو یعنی آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ مکہ مکرمہ کا جو بالائی حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام معلات کے رہنے والے تھے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ مکہ کے بالائی علاقے میں آپ رہنے والے تھے، وہیں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور ہجرت تک آپ کا قیام بھی وہیں پر تھا۔ تو معلات کی مناسبت سے اس قبرستان کا نام جنت المعلیٰ یا جنت المعلات ہے، اور اسی معلات کو حجون بھی کہا جاتا ہے۔ حجون اصل میں ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اسی کی مناسبت سے وہاں ایک محلہ بھی ہے، حی الحجون، روڈ کا نام بھی شارع الحجون ہے، اور اسی پہاڑ کے دامن میں جنت المعلات ہے۔ جب فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ اسی سمت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے اسی حجون نامی علاقے میں اپنا خیمہ لگایا تھا۔ یہ جو قبرستان ہے جنت المعلیٰ کا، یہ ایک تاریخی قبرستان ہے۔ اب اسی موقع پر اب میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ان کے کردار کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو اتنی بات تو بہرحال سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بیوی ایسی ہو جو سپورٹ کرنے والی ہو، شوہر کے مزاج کو سمجھنے والی ہو، مشکلات میں ساتھ کھڑی ہونے والی ہو، اچھے مشورے دینے والی ہو، تو اس مرد کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بہت ہی کوئی پھوڑ قسم کی، بے شعور قسم کی، غیر تربیت یافتہ ہو، شوہر کے لیے مسائل اور مشکلات کھڑی کرنے والی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس سے شوہر کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اس لیے جو خواتین سیرت کا درس سن رہی ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کوشش کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس بہترین طریقے سے زندگی گزاری، کس طرح مشکلات کا سامنا کیا، کس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا
کس طرح مشکلات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر ان سے کتنی محبت تھی، اور ان کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر والوں کا، ان کی بہن کا، ان کی سہیلیوں کا، ان کی دوستوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ اس کی ساری تفصیل ہم غار حرا کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خواتین کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ یعنی عورت کے پاس جنت میں داخل ہونے کی جو گارنٹی ہے وہ اس پر موقوف ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اور ساتھ ہی دوسری چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ شوہر کو بھی بیوی کو ایسی محبت دینی چاہیے جیسی محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کو دی۔ تو جب دونوں طرف سے ہم سیرت کو فالو کرنے والے بنیں گے تو آپ دیکھیں کیسی ہماری دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی۔ ہمارے ہاں عموماً ایک بات کی جاتی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اگر اس سینس میں کوئی سمجھتا ہے یا کہتا ہے کہ انسان کی کامیابی کا ٹوٹل دار و مدار وہ بیوی پر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو غلط ہے۔ آپ کو جب شروع سے آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے بھی پہلے آپ کو کون سی عورت تھی جو آپ کو پیٹ میں لیے پھرتی رہی؟ کس نے آپ کو جناب، کس نے آپ کو دودھ پلایا، کس نے آپ کو جناب تعلیم دلائی، آپ کی تربیت کی؟ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے والد صاحب کا بھی پورا کردار ہوتا ہے، والدہ کا بھی پورا کردار ہوتا ہے، آپ کی بہنوں کا، آپ کے بھائیوں کا، آپ کے گھر والوں کا۔ اس طرح ایک اجتماعی ماحول میں کوئی شخص پل بڑھ کے جوان ہوتا ہے، تب جا کے اس کی شادی ہوتی ہے۔ اس سینس میں یہ بات کرنا تو بہرحال ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کا زیادہ وقت بیوی بچوں کے ساتھ گزرتا ہے، تو اگر بیوی اچھی مل جائے، سمجھدار مل جائے، معاملہ فہم مل جائے، شوہر کے مزاج کو سمجھنے والی مل جائے، تو انسان کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے۔ اگر بیوی سپورٹ کر رہی ہو تو انسان آگے بڑھنے کی پوزیشن میں بھی آتا ہے، اور اگر بیوی پریشان کرنے والی ہو تو ظاہر ہے کہ انسان بہت سے قدم نہیں لے سکتا، بہت سے سٹیپس نہیں لے پاتا۔ تو اس سینس میں تو یہ کہنا ٹھیک ہے، لیکن اس کو ٹوٹلی کسی ایک شخص کو ڈیڈیکیٹ کر دینا کہ ٹوٹلی میری جو کامیابی ہے وہ صرف اس ایک عورت کی وجہ سے ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن حدیث کو تو اگر آپ ایک سائڈ پر بھی رکھیں، یہ تو کامن سینس کے خلاف ہے۔ بھائی آپ اگر مثلا 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی تو 25 سال کی عمر تک بھی تو آپ نے کچھ کامیابیاں حاصل کی ہوں گی نا، تو 25 سال کی عمر تک پہنچانے میں کس کا کردار تھا؟ وہ عورت تو آپ کی زندگی میں بعد میں آئی ہے۔ 25 سال تک کو اگر آپ نکال دیں گے تو آپ شادی کیسے کرتے؟ اگر آپ پیدا نہ ہوتے، آپ کو کوئی کھلاتا نہیں، تربیت نہیں کرتا، تعلیم نہیں دلاتا، تو ان چیزوں کو، ہر چیز کو ایک حد میں رکھنا چاہیے۔ تو یقیناً عورت کی کامیابی میں مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، مرد کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی ایک چیز میں منحصر کر کے اس طرح پیش کرنا کہ بس یہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال جب جناب ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مشکلات میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ وہ تمام لوگ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے تھے، اب ان کو کھلی آزادی مل گئی، کھلی چھوٹ مل گئی کہ اب تو ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ یہ جو ہم سیرت کی کتابوں میں بہت سے واقعات ہم پڑھتے ہیں، جو واقعات ہم نے پہلے بھی پڑھے کہ آپ کو کس کس طرح ستایا جاتا تھا، کس کس طرح آپ کو تکلیف دی جاتی تھی، ان میں سے زیادہ تر واقعات وہ ہیں جو جناب ابو طالب کی وفات کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ جو 3 سال کا عرصہ تھا، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ اسی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ رستے میں چل رہے تھے تو ایک بدبخت آیا، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے، آپ کی صاحبزادی نے دیکھا تو وہ پانی لے کر آئیں، آپ کا سر مبارک دھونے لگی اور ان کو رونا آگے، رونے لگ گئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تسلی دی کہ بیٹا روئے نہیں، اللہ تمہارے والد کی حفاظت کرے گا۔ بہرحال یہ جتنے واقعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دی گئی، ابو لہب پیچھے جا کے لوگوں کو کہہ رہا ہوتا تھا کہ ان کی بات نہ سنیں وغیرہ وغیرہ، ان میں سے زیادہ تر واقعات
اس موقع پر پیش آئے جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یہی پھر وجہ بنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہاں سے طائف چلے جانا چاہیے. مکہ کے لوگ تو اب کسی صورت میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو میں طائف چلا جاتا ہوں، طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، طائف کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوں. ہو سکتا ہے اگر وہ لوگ دین کی بات قبول کر لیں تو چلیں یہ کام آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو یہ بنیادی وجہ بنی تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ آپ طائف تشریف لے گئے. طائف میں پھر کیا ہوا انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن اصل میں جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد مشکلات میں جس قدر اضافہ ہوا یہ اس کا ایک بنیادی سبب بنا. اور بھی کچھ اسباب تھے جس پر ہم بات کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف تشریف لے گئے. سیرت کی کتابوں میں ہمیں عام طور سے ایک بات پڑھنے کو ملتی ہے، اور یہ لفظ یہ ہم عام طور سے سنتے بھی رہتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. یہ بات بچپن سے ہم سب سنتے چلے آ رہے ہیں. ہم چونکہ سیرت پڑھ رہے ہیں اور ایک ریسرچ بیس اور تحقیق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ریفرنسز کے ساتھ، تو جب میں اس واقعے کی تحقیق کرنے لگا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تحقیق میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا مختصراً، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. یعنی اس کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے. اس سے اگر آگے بڑھیں، جو حدیث کے بڑے بڑے شارحین ہیں، مثلا امام نووی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، ان میں سے بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. اس سے آگے بڑھیں، سیرت کے جو بنیادی مآخذ ہیں، جو بنیادی سیرت کی کتابیں جہاں سے سیرت کے واقعات لیے گئے، مثلا سیرت ابن اسحاق ہیں، علامہ سہیلی کی الروض العنف ہے، علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء ہے، اسی طرح علامہ ابن القیم کی زاد المعاد ہے، حافظ ابن کثیر کی سیرت ابن کثیر ہے. ان میں سے بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو سیرت کی بنیادی کتابوں میں بھی موجود نہیں ہے، شارحین حدیث نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا، کسی صحیح اور یا کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا. اب ظاہر ہے کہ جب یہ کسی صحیح حدیث کی کتاب میں موجود نہیں، سیرت کی کسی کتاب میں موجود نہیں، شراح حدیث اس کا تذکرہ نہیں کرتے، تو ہم اس کو کیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے، چلی کہاں سے؟ تو اس بات کو سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ امام قسطلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے وہ بغیر سند کے ذکر کی ہے. انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ ساعد نامی شخص نے یہ بات بیان کی. ساعد ایک شخص کا نام ہے، اس نے یہ بات بیان کی. اب جو ساعد راوی ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ مجہول راوی ہے، اس کو کوئی پہچانتا نہیں. علامہ عینی نے اس کو غیر معتبر راوی قرار دیا. پھر امام قسطلانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث جو ذکر کی ہے، یہ حدیث انہوں نے بغیر سند کے ذکر کی ہے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے ساعد نے بتایا، یہ بات بتائی، اس کو فلان ہے، اس کو فلان ہے، اس کو کوئی سند نہیں ہے. بغیر سند کے انہوں نے ذکر کی. یہ حدیث کی ایک کیٹیگری ہے، حدیث کی ایک قسم ہے جس کو معضل کہا جاتا ہے. یہ جو حدیث ہے یہ کسی بھی طرح قابل استدلال نہیں ہوتی، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ بات کہنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو غم کا سال قرار دیا ہے. کسی حد تک اگر یہ بات کہی جا سکتی ہے تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ بعض علماء نے یا بعض لوگوں نے اس کو غم کا سال قرار دیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل اس کو قرار دینا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی سند اس کی موجود نہیں ہے، کسی صحیح روایت میں موجود نہیں، کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں. سیرت کی جو بنیادی کتابیں، ان بنیادی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ، یہ لفظ کہ آپ نے اس کو یہ ٹائٹل دیا، یہ کہیں موجود نہیں ہے. اس لیے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ فلاں دن غم کا دن ہے، فلاں سال غم کا سال ہے، فلاں مہینہ غم کا مہینہ ہے، فلاں ہفتہ غم کا ہفتہ ہے، یہ بات کہنا اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے عام الحزن قرار دیا، تو بھائی اللہ کے رسول نے کہاں عام الحزن قرار دیا؟ اس کی کیا سند ہے، کیا دلیل ہے؟ کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا مثال کے طور پر کہ بھئی فلاں دن ہمارے لیے سوگ کا دن ہے،
فلاں دن ہمارے لیے ماتم کا دن ہے، فلاں دن ہمارے لیے غم کا دن ہے۔ اسلام میں کوئی دن غم کا نہیں ہے، اسلام میں کوئی سال غم کا نہیں ہے، اسلام میں کوئی مہینہ غم کا نہیں ہے۔ یہ سارے دن، مہینے، ہفتے، سال یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا بلا مت کہو، میں زمانہ ہوں، یعنی میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ زمانے میں اٹ سیلف، کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی ہفتے میں، کسی سال میں اٹ سیلف کچھ نہیں رکھا ہوا، اللہ کی تقدیر سے ہی اس میں ہوگا جو بھی ہوگا، اگر کسی کو خیر پہنچے یا کسی کو شر پہنچے۔ اس سال کو عام الحزن قرار دینا اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور بہت مشکل مراحل آئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، میں نے سوال کیا کہ کیا آپ پر غزوہ احد سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہاری قوم کی طرف سے میں نے کتنی ہی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس پورے عرصے میں سب سے مشکل دن مجھ پر عقبہ کا، گھاٹی کا دن سب سے مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ ابن عبد یالیل بن عبد کلال پر اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ میں انتہائی پریشان اور رنجیدہ ہو کر واپس پلٹا۔ جب میں قرن الثعالب نامی مقام پر پہنچا تو مجھے کچھ ہوش آیا، میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا ان اللہ قد سمع قول قومک، اللہ نے تمہاری قوم کی بات سن لی ہے، وما ردوا علیک، جس طریقے سے انہوں نے آپ کو ریئیکٹ کیا ہے، جس طریقے سے تکلیف پہنچائی، اللہ نے یہ سب باتیں سن لی ہے۔ وقد بعث الیک ملک الجبال، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، لتأمرہ بما شئت فیہم، تاکہ آپ ان کو حکم دے، جو آپ کرنا چاہیں آپ ان کو حکم دے، وہ فرشتہ آپ کی بات مانے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس فرشتے نے وہی ساری بات کی کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ مجھے حکم فرمائیں، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر ان کو بیچ میں چکنا چور کر کے ختم کر دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے تو اب بھی امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے کوئی ایسا شخص ضرور پیدا کرے گا جو اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ کیا شان ہے، کیا رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب اس واقعے کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دن میرے لیے سب سے مشکل ترین دن تھا، جب طائف میں میرے ساتھ سردار نے، وہاں کے سرداروں نے، وہاں کے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ میرے لیے شدید ترین، اور اتنا شدید ترین دن کہ اللہ کو اس پر اتنی غیرت آئی کہ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا کہ آپ حکم کریں ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اتنا مشکل وقت تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عام الحزن یا غم کا سال قرار نہیں دیا۔ اسی طرح بیر معونہ کا ایک اندوہناک واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 قراء صحابہ کو، جو قرآن کے قاری تھے، ایسے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، اور آپ کو اس کا اتنا غم تھا کہ پورا مہینہ آپ ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ یہ واقعہ ہجرت کے 4 سال کے ابتدا کا واقعہ ہے۔ اور اسی سے کچھ عرصہ پہلے رجی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے اندر 10 صحابہ موجود تھے، حضرت خبیب، حضرت عاصم بن ثابت، حضرت زید بن دسنہ، حضرت دیگر کئی صحابہ اس کے اندر موجود تھے۔ اب آپ غزوہ احد کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 جانثار صحابہ شہید ہوئے، ان میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ شہید ہوئے۔ پھر رجی کا یہ واقعہ پیش آیا، پھر بیر معونہ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور 6 مہینے سے کم کے عرصے میں یہ سارے واقعات پیش آئے۔
لیکن ان میں سے آپ نے اس سال کو غم کا سال ڈکلیئر نہیں کیا. یہ سارے واقعات صحیح روایات سے ثابت ہیں. اس لیے جناب ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر یہ بات کہنا کہ حضور نے اس کو عام الحزن یا غم کا سال قرار دیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ نے اس کو منسوب کرنا ہے تو آپ یہ بتا دیں کہ امام قسطلانی نے یہ روایت سعید کی نسبت سے ذکر کی ہے بغیر سند کے، انہوں نے یہ لکھا ہے، لیکن اس کو حضور کا عمل یا حضور کی بات قرار دینا اور پھر اس سے استدلال کرتے ہوئے کسی دن کو، کسی ہفتے کو اور جناب کسی مہینے کو غم کا سال، غم کا مہینہ، غم کا ہفتہ قرار دینا، یہ بات بہرحال ٹھیک نہیں ہے. اب چونکہ یہ بات چل نکلی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ احادیث اور جو دین کی رہنمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رہنمائی ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے. نحوست کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص کی وجہ سے، فلاں دن کی وجہ سے، فلاں مہینے کی وجہ سے کوئی نحوست، جیسے ہمارے یہاں لوگ محرم میں شادیاں نہیں کرتے، سفر میں شادی نہیں کرتے کہ محرم غم کا مہینہ ہے. تو بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا اور دردناک اور غمناک اور المناک سانحہ ہے اس امت میں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور حضرت حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس مہینے میں ان کی شہادت ہوئی اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دیا جائے. اگر غم کا مہینہ قرار دیا جانا تھا تو اس کا سب سے زیادہ مستحق شخصیت اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال جس مہینے میں ہوا اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جاتا. اب ظاہر ہے آپ کا وصال ربیع الاول میں ہوا ہے، لیکن ربیع الاول میں آپ دیکھیں غم نہیں منایا جاتا. حالانکہ کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑا کوئی سانحہ، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی غم کا موقع نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں ان پر قربان، فداہ ابی و امی و روحی و نفسی، اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو بھی صحابہ نے کوئی غم کا سال، غم کا مہینہ، غم کا ہفتہ، غم کا دن ڈکلیئر نہیں کیا. تو کوئی سانحہ یقیناً بہت بڑا سانحہ ہے. اس لیے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا کہ آپ نیک فال تو لیتے تھے جس کو ہم نیک شگون کہتے ہیں، لیکن بدفالی، نحوست کا تصور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں نہیں تھا، اور آپ نے اس سے منع کیا. ہمارے ہاں کیا، مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. الو کے بارے میں ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ منوس ہوتا ہے. بھائی کوئی منوس نہیں ہوتا، کوئی پرندہ منوس نہیں ہوتا. اسی طرح صبح سویرے اگر کوئی گاہک بحث شروع کر دے، کہتے ہیں یار آپ پہلے گاہک ہیں، بحث کرنے میرا سارا دن خراب گزرے گا، بالکل فضول بات ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی جھاڑو دے رہا ہے، پاؤں پہ جھاڑو لگ گئی تو کہتے ہیں یہ جھاڑو لگ گئی تو اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کوئی اگر گھر سے نکلا، گھر سے نکلنے کے بعد کوئی جھاڑو دے رہا ہے تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ نکلنے کے بعد آپ فوراً جھاڑو نہ لگائیں. اس طرح کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا، اس نحوست کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، بد فال، برا فال نہیں نکالتے تھے. آپ جب کسی شخص کو گورنر بنا کر بھیجتے تو اس کا نام پوچھتے تھے، نام پسند آ جاتا تو خوش ہو جاتے اور خوشی کا اثر آپ کے چہرے پہ نظر آتا، اور اگر نام پسند نہ آتا تو اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتا. لیکن کبھی آپ نے اس پہ کوئی ریمارکس نہیں دیے، کوئی آپ نے کمنٹ نہیں دیے کہ آپ کا نام برا ہے لہٰذا بھی اس کا مطلب ہم ناکام ہو جائیں گے یا یہ ہو جائے گا. کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. اسی طرح آپ اگر کسی بستی میں داخل ہوتے، کسی شہر میں داخل ہوتے تو پوچھتے بھائی بستی کا نام کیا ہے. نام پسند آتا تو خوش ہوتے، خوشی کا اثر چہرے پہ نظر آتا. پسند نہ آتا تو ناپسندیدگی کا آپ کے چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا. لیکن بدشگونی آپ نے اس سے نہیں لی. آپ نے یہ بھی کیا کہ کسی کا نام پسند نہیں آیا، آپ نے نام تبدیل کر دیا کہ یہ نام تبدیل کر دو، لیکن اس نام کی وجہ سے یہ کہ اب تمہارا یہ نام ہے تو اب یہ ہوگا، یہ کسی روایت سے ہمیں نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا عدوى ولا طیرہ، کہ مرض اللہ کے حکم کے بغیر ایک مرض کسی سے کسی دوسرے کو نہیں لگتا.
اسی طرح ولا طیرہ، بدشگونی بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں. اور آپ نے فرمایا وَيُعْجِبُنِ الْفَعْلُ الصَّالِحُ، نیک فعل مجھے پسند ہے. نیک فعل کی آپ نے تشریح کی الکلمۃ الحسنہ، اچھی بات. یعنی آپ کا کسی کا اچھا نام دیکھتے ہیں، آپ اس سے نیک فعل لیں کہ یار اس کا یہ اچھا نام ہے، اس کا مطلب یہ کام بھی اچھا ہوگا. یہ جناب صبح صبح یہ اچھا کام ہوا، اس کا مطلب میرا سارا دن اچھا گزرے گا. اس ہفتے میں یہ کام ہوا، اس کا مطلب میرا پورا ہفتہ اچھا گزرے گا. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. صبح صبح میں نے اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھا تو انشاءاللہ میرا سارا دن اچھا گزرے گا. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. میں نے صبح صبح تلاوت کی، میرا دن اچھا گزرے گا. صبح میری کسی اللہ کے نیک بندے سے، کسی اللہ کے ولی سے ملاقات ہو گئی، میرا دن اچھا گزرے گا. نیک فعل اچھی بات ہے. برا فعل کہ یار یہ ہو گیا، اب دن منحوس گزرے گا، اب دن خراب گزرے گا، مہینہ خراب گزرے گا، اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. عربوں کا یہ تصور تھا کہ شوال کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے، اس میں نکاح بھی نہیں کرتے تھے، بچوں کی رخصتی بھی نہیں کرتے تھے، اور ایسی شادیاں کامیاب بھی نہیں ہوتی تھیں. اب اگر آپ ایک طرف اس تصور کو دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتی ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا حضور علیہ السلام سے نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. تو حضرت صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. اور پھر جب یہ بات کرتی تھیں، پھر حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ تم مجھے بتاؤ کہ حضور کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب بیوی اور اللہ کے رسول کے قریب بیوی کوئی ہے؟ یعنی میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیوی بھی میں ہوں. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ اگر انہوں نے شادی کرنی ہوتی تھی، اپنے رشتہ دار کسی خاتون کی رخصتی کرنی ہوتی تھی تو شوال کے مہینے میں کرتی تھی کہ بھائی میرا نکاح شوال میں ہوا، دیکھیں میں اتنی کامیاب زندگی اللہ نے مجھے دی تو تمہارا نکاح بھی میں شوال کے مہینے میں کر لیتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نفی فرما دی کہ بھائی یہ تصور رکھنا کہ یار یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں شادی کریں گے تو شادی کامیاب نہیں ہوگی، اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت موجود نہیں ہے. اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردته الطیرة من حاجت فقد اشرک، کہ جس کو بدشگونی نے کسی کام سے پھیر دیا اس نے شرک کیا. یعنی آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے، کالی بلی راستے میں آ گئی، آپ نے کہا یار ابھی میں نہیں جاتا، واپس جاتا ہوں، یہ شرک ہے. اس لیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کالی بلی میں اتنا پاور آ گیا. بھائی شیطان کرتا ہے کیا ہے کہ جو اصل نحوست جس کی وجہ سے آتی ہے اس سے انسان کو پھیر دیتا ہے. اصل نحوست کس وجہ سے آتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے. اب ایک آدمی یہ تو کہہ رہا ہے کہ صبح صبح گھاک نے بحث کر دی میرا دن خراب گزرے گا، وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس لیے میرا دن خراب گزرے گا، میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی اس لیے میرا دن خراب گزرے گا، میں نے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی اس لیے میرا دن خراب گزرے گا، میں نے جناب کسی کا قرض واپس کرنا تھا، وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کو قرض واپس نہیں کیا، میں واپس کر سکتا تھا اس لیے میرا یہ مہینہ خراب گزرے گا. شیطان ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں کرتا، شیطان متوجہ کرتا ہے کالی بلی کی طرف، جھاڑو کی طرف، کتے کی طرف، گھاگ کی طرف. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں. آپ نے فرمایا اگر کسی کو بدشگونی اس کے کام سے واپس کر دے اس نے شرک کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے موقع پر اگر ایسا خیال دماغ میں آئے تو یہ کہہ دیا کرو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ کوئی نقصان دینے والا پرندہ نہیں، کوئی خیر پہنچانے والا نہیں، کوئی خیر نہیں مگر آپ کی خیر. یعنی جو خیر آپ کی طرف سے ملے وہی خیر ہمیں مل سکتی ہے. کوئی پرندہ نقصان پہنچانے والا نہیں مگر وہی جو تیرے حکم سے ہو، آپ کے حکم سے ہو. ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس شگون کا، بدفعلی کا ذکر ہوا. فقال احسنها الفعل، آپ نے فرمایا اچھی چیز نیک فعل ہے، یعنی نیک فعل لیا کرو. ولا ترد مسلما، اور کسی کو بدشگونی اس کے کام سے نہ پھیرے کسی مسلمان کو. فاذا راى احدكم ما يكره، اگر کسی کو ایسی کوئی چیز نظر آئے جو اس کو اچھی نہیں لگتی، اگر کسی کو ایسی کوئی چیز نظر آئے جو اس کو نہیں اچھی لگتی، یعنی ایسا کوئی موقع ہو کہ اس کو لگے کہ یار
یہ بدشگونی کا کوئی موقع ہے یار، یہ ہو گیا، پتہ نہیں دن صحیح گزرے گا نہیں گزرے گا، یہ خیال دماغ میں آئے تو آپ نے فرمایا اس کو یہ پڑھ لینا چاہیے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اچھائی اور بھلائی کوئی نہیں لا سکتا سوائے تیرے، اور برائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے، ولا حول ولا قوة الا بک، برائی کا دور ہونا اور بھلائی کا حاصل ہونا یہ نہیں ہو سکتا الا بک، مگر آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی کے حکم سے۔ اگر کوئی بھلائی ملے گی تو آپ کے حکم سے، اگر کوئی برائی پہنچے گی تو آپ کی تقدیر اور آپ کے حکم سے، اس کے بغیر کوئی بھلائی برائی کسی کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو اگر کہیں پر کسی کے ساتھ ایسا ہو اور یہ اس کے دماغ میں اس طرح کی کوئی باتیں چلنے لگے تو ایسے موقع پر انسان کو یہ پڑھ لینا چاہیے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ اسی طرح اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھ لیں گے تو یہ چیزیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو نحوست والی چیزیں، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا، یہ جو اس کا بہت زیادہ تعلق نفسیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو انسان وہمی ہوتا ہے، اس طرح کی وہم پرستی کی چیزوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور جو اس طرح کے وہم میں نہیں پڑتا اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ علی من تطیر، نحوست اس پر پڑتی ہے جو بدشگونی لیتا ہے۔ یعنی آپ اگر بدشگونی لینا شروع کریں گے کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، آپ کوئی مصیبت نہیں بھی آنی ہوگی، آپ نے دماغ میں بٹھا دی بات، تو کوئی نہ کوئی مصیبت آپ پہ آ جائے گی، وہ چاہے آ رہی ہو نہیں آ رہی ہو، لیکن آپ کے دماغ میں ہوگا کہ یار کوئی مصیبت مجھ پہ آ گئی ہے۔ اب کوئی اسی طرح کسی شخص سے آپ نے بدفعلی لے لی کہ یار فلاں سے ملاقات ہوئی، اب دن اچھا نہیں گزرے گا، یہ ہو گیا اب دن اچھا نہیں گزرے گا، صبح صبح ایکسیڈنٹ ہو گیا اب دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اب اگر یہ چیز دماغ میں بٹھا دی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کسی نے جادو کر دیا، نظر بد کا اثر ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئی، اب بعض لوگ اس کو اتنا سوار کر دیتے ہیں کہ نہیں بھی ہوتا تو وہ چیز اس پہ اثر کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا اثر ان لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے جو اس کو سیریس لیتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ سیریس نہ لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے کہ بھائی ان چیزوں کو ویلیو ہی نہ دیں، کالی بلی کیا ہوتی ہے، الو کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، بھائی بھاڑ میں جائیں۔ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کوئی خیر کوئی شر کسی بھی شخص کو اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت، اللہ کی تقدیر کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، دیٹس اٹ، بات ختم۔ یہ عقیدہ اپنا مضبوط کریں گے تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ ولا الہ غیرک ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اسی سے جڑی ہوئی بات، چونکہ یہ سیرت ہی ہم پڑھ رہے ہیں، سیرت کے واقعات ہیں، یہ احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، اسلام میں جو سوگ کا تصور ہے، آپ دیکھیں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ 3 دن تک اس کا سوگ ہے، اور اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کا سوگ ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کُنَّا نُنْهَا أَن نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ 3، کہ ہمیں حضور کے زمانے میں منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی میت پر سوگ منائیں سوائے 3 دن کے، الا علی 3 دن سے زیادہ، یعنی 3 دن سے زیادہ ہمیں منع کیا جاتا تھا، 3 دن تک کی اجازت تھی، الا علی زوج، سوائے شوہر کی، 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن۔ اور اس سوگ منانے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ لا نکتحل، سرما نہیں لگاتی تھی ہم، لا نطیب، خوشبو نہیں لگاتی تھی، لا نلبس ثوبا مصبوغا، اسی طرح رنگا ہوا جو جیسے زرق برق چمک دمک والا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہم نہیں پہنتی تھی۔ تو یہ سوگ منانے کا مطلب ہوتا تھا کہ ہم جیسے بس روٹین کی نارمل کپڑوں میں رہتی تھی، یہ سوگ منانے کا مطلب ہوتا تھا۔ تو شوہر کے حق میں ہمیں اس چیز کی اجازت تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کوئی عورت جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، ان تحد فوق 3، کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوج، سوائے شوہر کے، فإنها لا تکتحل، وہ سرما نہیں لگائے گی، لا تلبس ثوبا مصبوغا، رنگے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تحدید کر دی۔
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المؤمنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، چوتھے دن انہیں خوشبو منگوائی اور خوشبو لگائی اور کہنے لگی کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ، شوہر کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں، اس لیے میں نے خوشبو منگوا کے لگوائی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی تعمیل ہو جائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ام المؤمنین ہے، جب ان کے والد کا انتقال ہوا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو 3 دن کے بعد انہوں نے اپنے رخساروں پر خوشبو ملی اور فرمانے لگی کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ نہیں منا سکتی عورت سوائے شوہر کے، اس لیے میں نے یہ خوشبو لگائی۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی سوگ، غم، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ ایک فطری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، آپ کو کتنی پریشانی ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہ کسی دن کو آپ نے غم کا دن قرار دے دیا ہو، آپ نے اس کو معاذ اللہ نحوست والا قرار دے دیا ہو، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام اگر میں عرض کروں، آج جو ہم نے سبق میں چیزیں پڑھی، جو پہلا وفد آیا اس کے بارے میں پڑھا، جناب ابو طالب کی وفات، حضرت خدیجہ کی وفات، پھر اس سے وفد کے آنے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، جناب ابو طالب کی وفات، حضرت خدیجہ کی وفات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، پھر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اس کو عام الحزن قرار دیا گیا، اس کی کیا حیثیت ہے، سندی حیثیت، اور پھر اس کے بعد سیرت کے مزید واقعات، صحابیات کے، ازواج مطہرات کے مزید واقعات سوگ سے متعلق، یہ اسی سیرت کا حصہ ہے جو ہمیں سیکھنے اور پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے سبق سے متعلق سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلا غیر ملکی وفد کہاں سے آیا تھا؟ شام سے، حبشہ سے، یا پھر یمن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال کس سال ہوا؟ نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 7ویں سال، یا پھر نبوت کے 10ویں سال؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس سال ہوا؟ نبوت کے 10ویں سال، نبوت کے 5ویں سال، یا نبوت کے 7ویں سال؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کہاں پر واقع ہے؟ جنت البقیع، جنت المعلی، حجون، یا پھر قباء میں؟ جو آدمی بحث برائے بحث کرنا چاہے اس کے ساتھ بحث کرنی چاہیے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ کیا سوشل میڈیا میں اچھے کام پر منفی کمنٹ کرنے والا ہر شخص سمجھنے کی نیت سے کمنٹ کر رہا ہوتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ 100% ٹھیک ہے، 100% غلط ہے، اہمیت ہے، لیکن 100% کامیابی کو منسوب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام میں بیوہ کی عدت کتنے دن ہے؟ 3 مہینے، 4 مہینے 10 دن، یا پھر 1 مہینہ؟ اسلام کسی مرنے والے پر کتنے دن تک سوگ کی اجازت دیتا ہے؟ 3 دن، 3 مہینے، 3 ہفتے؟ کیا اسلام میں کسی چیز میں نحوست کا کوئی تصور ہے؟ جی ہے، نہیں ہے؟ نیک فعل اور نیک شگون لینا کیسا عمل ہے؟ جائز ہے، پسندیدہ عمل اور اچھی بات ہے، ناجائز ہے؟
کیا کسی دن، ہفتے یا مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔